ہمارا بھی ایک کرنل کے جیل میں ہے, ہم اس پہ بارگین کریں اور ان کو کہیں کہ آپ وہ چھوڑو ہم ان کو چھوڑتے ہیں. انڈیا کا جھوٹ اب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا پی ایس ایل بھی پاکستان آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آسٹریلین ٹیم انڈیا جا سکتی ہے اسی سیم سچویشن میں, تو وائی ناٹ پاکستان؟ مودی کو آنے کی پرمیشن نہیں ہے, پرائم منسٹر کو کہ وہ اس ایریا میں آئے نہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو بچا ہوا کھانا پیک کرا کے گھر لے آتے ہیں, تو ہم اتنے بڑے ملک کا کسی حصہ کیسے کسی کو دے دیں گے؟ انڈین کیپٹن پائلٹ کو پاکستان نے چھوڑنے کا اعلان کر دیا. دس شوز دی میگنینٹی آف پاکستان. جو پیس ہم چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, یہ اس کی طرف ایک اور قدم ہے. لیکن انڈیا میں کیا شور شرابہ ہے, کیا واویلا ہے کہ ہم جنیوا کنونشن کے تحت, انٹرنیشنل پریشر کے تحت شاید اس کیپٹن پائلٹ کو چھوڑیں. ایسا نہیں ہے. یہ جینون ایک انیشیٹو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا. وار روم سے پھر آج کے گزشتہ رات کے جو واقعات تھے اور جو ڈیٹیل اور ڈیولپمنٹس تھی اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں سہیب مرغوب صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. شکریہ. کیا ہم کسی پریشر میں آگے ہیں؟ کیا جنیوا ایکارڈ ہمارے پہ اتنا بائنڈنگ ہو گیا کہ ود ان لائک ڈے اور ٹو ہمیں ان کا کیپٹن پائلٹ جو اس کو چھوڑنا پڑ گیا, کہ یا جینولی یہ ہمارے اندر کا ایک ول پار ہے پیس کے لیے؟ دیکھیں, جنیوا کنونشن تو اس وقت اپلائی ہوگا نا جب ہم یہ مان لیں کہ ہم نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے, یا انڈیا کہے کہ اس نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے. رائٹ. جنیوا کنونشن اپلائی ہوگا جنگ کی صورت میں. جنگ ابھی نہیں ہے. جنگ ابھی نہیں ہے. انڈیا کہتا ہے ہم نے ٹیررسٹ کیمپس پر اٹیک کیا, جیسے امریکہ نے کیا اسامہ بن لادن کے اس میں. ٹھیک ہے. اب ان چیزوں پہ تو جنیوا کنونشن اپلائی نہیں ہوتا. ان پہ تو وہ رول اپلائی ہوتے ہیں جو کلبھوشن پہ اپلائی ہوئے. رائٹ. بھائی ہمیں نہیں پتا کہ وہ وہاں پہ پاکستانی زمین میں اتر کے تو کرنا کیا چاہ رہا تھا, جاسوسی کے مشن پہ آیا تھا یا کس مشن پہ آیا تھا. وہ یہاں سگیا پل سے کوئی پھول گلاب تھوڑی خریدنے آیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور کلبھوشن تھا, لیکن ہم نے گڈ ول جیسچر کے طور پہ انہیں واپس کر دیا کہ ابھی ہمیں ایک ہی کلبھوشن کو ہم ڈیل کرتے ہیں, یہ آپ رکھو اور امن کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے, پاکستان میں ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ ہمارا بھی ایک کرنل ان کے گرفتاری ہے, ان کے جیل میں ہے, لطیف کے کیا نام ہے ان کا. جی. تو وہ بھی ان کے ہم اس پہ بارگین کریں اور ان کو کہیں کہ آپ وہ چھوڑو ہم ان کو چھوڑتے ہیں. لیکن پاکستان کی اگر آپ روایت دیکھیں تو 1999 میں کارگل کی جنگ ہم نے جیتی ہوئی تھی. میز پر ہارے ہیں ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ. گراؤنڈ پہ جیتی, مذاکرات پہ ہاری. گراؤنڈ میں جیتی, ٹیبل پہ ہاری. ٹھیک. تاشکند میں بھی ہم نے یہی کیا کہ ہم نے یہ جو اپنے بارڈر سارے جیتے ہوئے تھے, ہماری فوجیں کئی میل اندر گئی ہوئی تھیں, تو وہ ہم نے تاشکند کی میز پر ہار دیا. جو بھٹو تھیلے میں سے نکالتے رہے, نکلا نہیں میں. ٹھیک. تو ہم نے یہ جیتی ہوئی جنگیں وہاں پہ ہاری. اچھا, اب اس وقت ہم نے پکڑا ہوا تھا ان کا ایک آہوجا نامی گروپ کیپٹن, اسکواڈرن لیڈر جو ہے. مئی میں ہم نے اس کو اریسٹ کیا تھا. 8 دن اس کو ہم نے اپنی کسٹڈی میں رکھا, اور نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور اس کو پھر 2 جون کو رہا کر دیا گیا تھا, 2 جون 1999 کو. تو ہمارا یہ جسٹر جو ہمیشہ سے رہا ہے, انڈیا کا نہیں رہا. آپ اگر دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے ماہی گیر اریسٹ ہوتے ہیں ہماری اپنی حدود میں, وہ پکڑ کے لے جاتا ہے, تو وہ جب انڈیا سے آتے ہیں تو بڑے ان کے منہ لٹکے ہوتے ہیں. رائٹ. منہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں اتنا لٹکا لوں, لڑکا نہیں, لیکن ان کے منہ کافی سارے لٹکے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ زیادتی, صحت خراب ہوتی ہے, صحت خراب ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں جیل میں ایک پاکستانی کو پتھروں سے مار دیا انہوں نے, پتہ نہیں کیسے مارا بتایا. اور ابھی جی جا رہا ہے ہنستا کھیلتا, چائے پیتا, پاکستان کے گن گاتا جا رہا ہے. پاک فوج نے ہمیں چائے نہیں پلائی, تو اس کو پلا دی کیونکہ وہ غیر ملکی تھا. تو یہ چیز جو ہے نا, اس پہ یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بڑا امپیکٹ ہوا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مودی صاحب اس پہ ڈیفینسو پوزیشن پہ آ گئے. اچھا, یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اور ورلڈ وائڈ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ بڑا زبردست جیسچر پاکستان کا ڈکلیئر کیا ہے. جی ہاں, آج صبح کے ٹائم میں جو یونائٹڈ نیشن کے سربراہ ہیں انتونیو صاحب, ان کے اسپوکس مین نے پاکستان کے جیسچر کو ویلکم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بہترین اقدام ہے امن کے لیے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اچھا سہیب صاحب, کل ایک پریس کانفرنس انڈیا میں ہوئی جس میں ان کے ڈی جی آپریشنز جو تھے وہ تھے, ایئر فورس کے چیف تھے, نیول چیف تھے, آرمی کے ریپرزینٹیٹو تھے. ایک ایسی پریس کانفرنس جس میں آپ نے پریس کانفرنس تو کی لیکن سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں تھے. آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو دکھایا بھی جا سکتا ہے. جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم آئے, ہم نے کیمپس پہ اٹیک کیا, بندے مارے, اگر آپ نے دیکھے ہیں تو آپ کے کیمرے اسے دکھا بھی سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے F-16 پہ کوئی اٹیک کیا اور اسے گرایا, آپ دکھا سکتے ہیں. ایون ایز آف ٹوڈے دے آر انیبل ٹو پروڈیوس اینی ایویڈنس.
شرمندگی اور اس کے باوجود جا کے وہ پریس میں اوپنلی یہ باتیں کہتے ہیں جس کو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس نہ ثبوت ہے نہ الفاظ ہیں. 11:15 بجے کے قریب IST ٹائم کے مطابق ایک دی ہندو نے جو ان کا میگزین ہے انڈیا کا, اس نے رائٹر کی ایک خبر پوسٹ کی. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی ہیڈ لائن پڑھ کے سنا دوں. پلیز پلیز. اس نے لکھا ہے, جبا سے رپورٹ کیا ہے, اس کا ٹائٹل ہے پاکستانی ولیج آسکس ویئر آر دی باڈیز آف ملیٹنٹس, انڈیا سیز اٹ بامبڈ. رائٹ. رائٹر نے یہ خبر جاری کی ہے جس کو دی ہندو نے اپنا پوسٹ کیا آج اس کو جو ٹائم میں نے بتایا اس کے مطابق ریپروڈیوس کیا. اس میں اس نے کہا کہ جس علاقے پر انڈیا نے کہتا ہے کہ ہم نے بم مار کے لاتعداد ٹیررسٹ مار دیے, وہاں کی ٹوٹل آبادی 400 سے 500 تک ہے جو پورے ایریا میں بکھری ہوئی ہے. بالکل سے پہاڑ ہیں, اسکیٹرڈ ہیں, وہ ایک جگہ پہ نہیں ہوتے, مختلف چوٹیوں پہ ہوتے ہیں, اور وہ 500 کے لوگ سارے انٹیکٹ ہیں. ہاں جی ہاں, اور سارے مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا پورے ایریا کو تباہ و برباد کر کے چلے گئے؟ وہ تو ایسا کوئی علامت ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. تو انڈیا کا جھوٹ اب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. بلوم برگ نے ایک رائٹ اپ صبح کو ڈالا ہے اپنے اس پہ پیج پر, انٹرنیٹ ایڈیشن پہ. اس نے یہ کہا ہے کہ بوتھ آر دی لوزرز. پاکستان کو اس نے کہا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے انویسٹمنٹ کی, ہم ابھی فائنینشلی سیٹ نہیں ہیں. سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ اس کا یہ ہے پرسیپشن کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا, انڈیا کا بھی اس نے یہ کہا کہ وہ بڑا گریٹ لوزر ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ ہم کوئی سپر پاور ہیں. انڈیا پہ اس نے بلوم برگ نے کافی بینڈ بجایا اس کا. وہ کہتا ہے کہ وہ انڈیا ہے تو کمزور اکانومی, ابھی ابھرتی ہوئی اکانومی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس نے گزشتہ کچھ عرصہ میں بہت زیادہ ترقی کی اور شاید پاکستان سے دگنی رفتار سے ترقی کی ہے, لیکن وہ جو اپنے آپ کو بیہیو کر رہا ہے کہ میں کوئی سپر پاور بن گیا ہوں, تو وہ اس سے نیچے اترے اور اپنی پوزیشن پہ آ کے ایکٹ کرے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے. تو سر یہ جو ڈوزیئر ایک انہوں نے دیا ہے ابھی ریسنٹلی, جو انہوں نے یہ سارے ایونٹس کے بعد ایک ڈوزیئر گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا ہے, اس ڈوزیئر میں کیا ہے؟ یہ اسی طرح کی داستانیں ہیں جو انہوں نے وہاں پہ لکھی ہیں, یا اس میں کوئی کنکریٹ ثبوت ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک آئی واش ہے. جی, ڈوزیئر میں تو سر انہوں نے وہی کہا نا کہ ہم نے یہ لنکس سے 3-4 نا کہ جو ایک پتہ نہیں کوئی جیش بنی ہوئی ہے, اس کا کوئی ایک بھائی ہے آگے جو انڈیا میں ہی رہا ہے, پاکستان میں تو کبھی رہا ہی نہیں, وہ اب کچھ عرصے سے شاید پاکستان میں ہوگا. تو وہ مطلب اس سارے کو آپریٹ کر رہا تھا. اس کے 2 عزیزوں کو انہوں نے وہاں پہ بقول ان کے کہ بھانجے بھتیجے کیا تھے, ان کو انہوں نے وہاں پہ مارا کہ کیا, ہمیں تو کچھ انڈیا نے بتایا نہیں, خبروں میں ہی آیا نا تھوڑا سا, ہم نے تو کوئی باڈی کسی کی دیکھی نہیں. عادل اور یہ سارے بقول ان کے اس کے تھے. لیکن یہ نیٹ ورک انڈیا کے اندر آپریٹ کر رہا ہے. یہ سارے انڈیا لوگ کہتے ہیں, را کے چیف جو ایکس ہیں سود صاحب, وکرم سود, انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ سارے آپریشنز انڈیا کے اندر ہوئے اور انڈیا کو اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کرنا چاہیے, امریکہ کو بھی اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کرنا چاہیے, ہمیں بھی اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کرنا چاہیے. ورلڈ وائڈ ایک سیکیورٹی کو بہتر بنانا چاہیے, کیونکہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں. دیکھیں ٹیررزم جو ہے نا, اس کا نہ کوئی دین ہوتا ہے, نہ مذہب ہوتا ہے, اور نہ علاقہ ہوتا ہے. ہاں, نہ علاقہ ہوتا ہے, نہ اکانومی ہوتی ہے. وہ اپنی اکانومی بھی خود ہی پیدا کر رہا ہوتا ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ہو کے پیسے ادھر جا رہے ہیں, پتہ نہیں اس کو وہ پیسے کہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں. ایون افغانستان میں جو پیسے آ رہے ہیں, کون سی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے افغانستان میں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہمارے پاس انٹرنیشنل وار ٹریبیونل کے حوالے سے یوگوسلاویا اور روانڈا کے کیسز جو ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں, اور اس میں بڑا انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اور ان کیسز کو لے کے وہ گئے. مودی کا جو کرنٹ کنڈکٹ ہے اور جو ان کے ایڈوائزر انٹرنل افیئرز ہیں, جس طریقے سے کشمیر میں میس کلنگ ہے, جس طریقے سے لوگوں سے ظلم کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے اسٹیٹ ٹیررزم وہاں پہ ہو رہا ہے, ڈو یو تھنک کہ دس از دی ہائی ٹائم کہ کشمیری بذات خود, پاکستانی آزاد کشمیر کے لوگ اور شاید گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے الائز اس کو انٹرنیشنل وار ٹریبیونل میں ان دونوں کو لے کے جا سکتے ہیں؟ لے جا سکتے ہیں, لیکن اس کا رول یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی ہٹ آپ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, کشمیری ڈائریکٹلی ہٹ ہیں. کل انڈیا نے جماعت اسلامی کشمیر کو بین کر دیا ہے. ٹھیک. اچھا, یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. اس کے انہوں نے پہلے لوگ اریسٹ کیے, 400-500 کے قریب گرفتاریاں ہوگی. 400 تو وہ اون کر رہے ہیں, اور جتنی اون کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ہندوستان 400 کا مطلب یہ ہے کہ 4000 بندہ کم از کم انہوں نے پکڑا ہوگا. تعدادی انے والی گرفتاریاں کی ہوں گی, اور گرفتاریاں انہوں نے بے تحاشا کی. تو اب اس جماعت اسلامی کے ایکچولی انڈین جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ 1953 میں الگ ہو گئی تھی, اور انہوں نے ایک اپنا الگ سے کشمیر کے پرسیپشن میں اپنی ورکنگ شروع کی تھی. کل انہوں نے اس کو بین کر کے آج مزید ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہاں کے فیکٹریز, یہ جا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے.
یہ بالکل جا سکتے. دیکھیں فلسطینی گئے ہیں, ٹھیک ہے, وار کرائم کا مسئلہ لے کے فلسطینیوں کا کیس پینڈنگ ہے. ایک جج کورٹ کا جو ہے وہ مستعفی ہو چکا ہے انٹرنیشنل پریشر میں کہ یہ فلسطین کہ آپ اسرائیل کے خلاف کیوں ایک محاذ کھولنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس میں پھر بڑے بڑے بھی نام آ جاتے ہیں نا. تو اب اسی لیے امریکہ جو ہے ابھی کوشنر فلسطین میں, ہم تھوڑا سا اس پہ بھی 2-1 منٹ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشنر اسی لیے فلسطین گئے ہوئے تھے, اپنا سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے دورے پر تھے کہ ان کے پاس ایک بڑا وسیع پلان ہے مڈل ایسٹ کے مسئلے کے حل کا. اور ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم مسئلہ فلسطین کو بھی حل ہوتا دیکھ رہے ہیں, اور مے بھی جو 2 اسٹیٹ تھیوری ہے وہ وہاں پہ اون کر لی جائے. اور اس وقت جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ نیتن یاہو کے خلاف ہو گیا, جو ان کا اپوننٹ کینڈیڈیٹ پریزیڈنشل پرائم منسٹر کے الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے, اس کو میڈیا سپورٹ کر رہا ہے, اس کو میڈیا سپورٹ کر رہا ہے کہ اس نے کنسیشنز دے دیے فلسطین کو. رائٹ. اب مجھے یہ ہم اس سارے فیلنگز لے رہے ہیں کہ مے بی کہ ظاہر ہے اب فلسطین اس جغرافی کے مطابق تو آزاد نہیں ہوگا جس جغرافی پہ وہ چاہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی 2 نیشن تھیوری جو ہے اس پہ کام ہو سکتا ہے. 50 یا 60 کی دہائی میں تھا, رائٹ. لیکن وہ کسی نہ کسی پوزیشن میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر بننے کا امکان ہے, اور نیتن یاہو اس پر شاید ایگری کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, چند ایک دن بڑے ٹف تھے, تمام لوگ دونوں سائڈ پہ, انڈیا پاکستان ورلڈ وائڈ بھی بڑے کنسرن تھے, اور رات کو پراپرلی سو بھی نہیں رہے تھے لوگ. لیکن گزشتہ رات سے چیزیں نارمل ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور لوگوں کی لائٹر سائڈ, ہم ذرا تھوڑا سا ہنسی مذاق والے بھی لوگ ہیں نا, وہ شروع ہو گئی ہے. وینا ملک کا لیڈ دی وے ایکچولی, انہوں نے کوئی سوشل میڈیا پہ پیغام چھوڑا جس کو وہاں پہ بھی لوگوں نے بہت انجوائے کیا. یہاں پہ بھی ہم نے کہنا شروع کر دیا ہمارا آکسفورڈ گریجویٹ پرائم منسٹر ہے, آپ کا چائے بیچنے والا ہے. لوگ اب شوگل میلے پہ آ گئے ہیں, لوگوں نے ذرا انجوائے بھی کرنا شروع کر دیا. یہ وینا ملک نے کیا کہا؟ دیکھیے وینا ملک ہے تو زرخیز مائنڈ کی, دیکھیں یہ اپنا اور بگ باس میں گئی ہیں تو ظاہر ہے ان کا مائنڈ ٹھیک ہے, وہاں پہ زرخیز مائنڈ فوری جو ہے نا وہ آپ نے جواب دینا ہے نا, آپ کو بہت انسٹنکٹ آپ کی تیز ہونی چاہیے ہر چیز میں. جی. تو اس نے ایک جو اس کی تصویر تھی فیس کی, اس کو ٹیگ کر کے تو ٹویٹ کیا, ابھیجیت کی, ہاں جی ابھیجیت نندن کی, ٹھیک ہے, ونگ کمانڈر انڈین جو اریسٹ ہے ہماری حراست میں ہیں. تو ان کو ٹویٹ کر کے کہا کہ لکھا نیچے کہ بھول جاؤ ساری چیزیں ہیں, میں نے تو اس طرح کی مچھیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. رائٹ. اچھا یہ ٹویٹ جو ہے نا انڈیا میں انہوں نے ساتھ ٹیگ کیا اجے دیوگن کو, اکشے کمار کو اور فلاں کو. اس پہ پھر جو سومیا ٹنڈن اور اس کے بعد جو انڈیا کی آدھی فلم انڈسٹری تھی انہوں نے اس پہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیا کہ اپنا. اچھا انہوں نے پھر آگے ایک اور بھی کیا کہ بھابھی جی خیریت سے ہیں, کہاں پہ ہیں, اس طرح کے کچھ کر دیے. پھر انہوں نے جو انڈین ایکٹرز تھے ان کو بڈیز کہہ دیا. اب اس پہ وہاں پہ یہ ان پہ ہوا حملے کہ آپ تو ان کو ماسٹر کہیں, آپ بڈیز کیوں کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ تو وہاں ہم سے رول مانگتی رہی ہیں. رائٹ. تو روینہ نے کون سا کوئی رول مانگا, تو رول تو انہوں نے خود سلیکٹ کیا تھا. دیکھیں میں زبردستی کیسے کسی سے کوئی رول لے سکتا ہوں کسی فلم انڈسٹری میں انڈیا کی. تو رول انہوں نے خود دیا, ان کی ابیلٹیز کیپیبلٹیز اور ساری جو صلاحیتیں تھیں ان کو دیکھ کے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو فلانا آنا چاہیے. تو یہ بڑا انڈیا میں اسی سے ملتا جلتا ایک اینٹی وار قسم کا جو ہسٹیریا انڈیا میں پیدا ہوا تھا. تو انڈیا کا جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی بات کر نہیں رہے, ٹھیک ہے, کیونکہ 13 چینلز کو وہاں پہ شو کاز جاری ہو گیا, اور 2 کو شاید انہوں نے بالکل ہی بند کر دیا. انہوں نے بند کر دیا کہ آپ جو ہیں, بیکاز بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پراپر پروفز نہیں ہوتے, اور کب تک ان لاجیکل چیزوں کو آپ جسٹیفائی کریں گے. اب آپ دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ F-16 کے پارٹس گرے, اور انہی کے لوگوں نے لائیو ٹرانسمیشن میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو MiG کے ہیں, F-16 کے ہیں ہی نہیں. تو جھوٹ کو چھپانا مشکل کام ہوتا ہے. سر PSL ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پاکستان کے اندر جو میچز آنے تھے, ہماری فلائٹس بند ہو گئیں, ٹرینز نہیں آ رہی, ٹرینز رک گئیں. کیا PSL بھی پاکستان آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آج ہی احسان مانی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, جو شاید شام تک کہیں یا دوپہر تک آن ایئر ہو جائے اس کے سامنے آنے تک. انہوں نے بات کی پاکستانی ہائی آفیشل سے, اور انہوں نے بات کے متعلقہ ٹیموں سے. 7 سے 17 مارچ تک پاکستان میں میچز ہونے ہیں, لاہور اور کراچی میں, فائنل کراچی میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آسٹریلین ٹیم انڈیا جا سکتی ہے اسی سیم سچویشن میں, ویمن ٹیمز انڈیا جا سکتی ہیں اسی سیم سچویشن میں, تو وائی ناٹ پاکستان؟ ویری ٹرو. ہماری سچویشن کوئی اس وقت تو نہیں ہے نا, بلکہ ہم نے تو ان کو گرا لیا, ہم فائدے میں ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا اپر ہینڈ ہے. تو پاکستان نے شاید ان کو پرمیشن دے دی ہے. اسپانسرز نے بھی کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں,
اور میں بھی کہ دبئی سے اسپانسرز کے ساتھ ہی یہ ٹیمیں پاکستان آئیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میچز بالکل پبلک مطمئن رہے اور ٹکٹیں خوب خرید لے, بلیک میں نہ خریدے بے شک, لیکن یہ کہ میچز جو ہیں وہ اپنے اسکیجول کے مطابق 7 سے 17 مارچ تک پاکستان میں ہوں گے. اچھا, یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ پاکستان کے عوام جس طرح ماشاءاللہ ہم جوش و جذبے کے ساتھ آتے ہیں, انڈر کرنٹ سرکمسٹانسز دنیا کو یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم لوگ ہم نے اتنا ٹینشن اور پریشانی نہیں لی, ڈو یو ایکسپیکٹ کہ گراؤنڈز بھری جائیں گی؟ بالکل سر, گراؤنڈز تو پہلے سے زیادہ بھری جائیں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ ہم تو بموں سے بھی کھیلنے کے عادی ہیں نا. آپ پڑھتے ہوں گے کہیں اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ بم پھٹ گیا تو بچے کھیل رہے تھے, بم پھٹ گیا, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بم ہے, کون سا بچہ ہے جس کو بم کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ہم تو بموں سے بھی کھیلتے ہیں. کسی نے سیالکوٹ کے لوگوں نے کہ کافی ساری ویڈیوز چل رہی ہیں اس پہ مختلف چینلز پہ, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو بچا ہوا کھانا پیک کرا کے گھر لے آتے ہیں, تو ہم اتنے بڑے ملک کا کسی حصہ کیسے کسی کو دے دیں گے؟ صحیح بات ہے, ویری ٹرو. تو ہم مطلب وہ کہتے ہیں آئے تو صحیح انڈیا, اور سارے ہنس رہے ہیں کھیل رہے ہو. سیالکوٹ وہ ایریا ہے جہاں انڈین چینلز یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ایریا میں کہ وہاں تو کوہرام مچا ہوا ہے. کل رات سے پرسوں رات سے انڈیا میں کوہرام ہے وہاں پہ, کہ وہ اب رو رہے ہیں چینل جو ہیں کہ ہمارے اب تو یہ بم پڑ گئے, وہ بم پڑ گئے, نکلنے کا کہہ دیا, فلانا کہہ دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو انڈین چینلز جو ہیں وہ اپنے ان چیزوں کو اب دکھانا شروع ہو گئے ہیں, جن کو وہ پہلے اپنی فتوحات گن رہے تھے نا, اب ان کو اپنا بتانا پڑ گیا ہے کہ ہم بھی کرائسس میں آ سکتے ہیں اگر وار ہوئی. اور انڈیا کے اندر ایک اور بڑا ایشو ڈیولپ ہوا ہے جی جی, کہ مودی کو انہوں نے یہ ڈیفینسو کر دیا. ابھی مودی صاحب آج جا رہے تھے اپنا کرناٹک کے کہاں, جی جی, تو ان کو کہا ہے بڑے بورڈ سے لگے ہوئے کہ نو ٹو مودی, رائٹ, نو ٹو مودی, ہیش ٹیگ نو ٹو مودی. مودی کو آنے کی پرمیشن نہیں ہے, پرائم منسٹر کو کہ وہ اس ایریا میں آئے نہیں. بالکل صحیح. تو اب وار کے بعد جو ہے نا اینٹی, چونکہ میڈیا تو ان کا ہو گیا اور سارا جو ان کو انفارمیشن تھی وہ ایک دم کنورٹ ہو گئی چینل سے ہٹ کے سوشل میڈیا پہ. بالکل ٹھیک. اور 40 کروڑ لوگ, کل لوگوں نے, آج ہی انڈین میڈیا نے یہ بتایا کہ لکھا ہوا, کوئی فون تو نہیں کیا کسی نے, جی جی, کہ 40 کروڑ لوگ انٹرنیٹ پہ فوراً شفٹ ہو گئے ہیں چینل سے. اب چینلز کو سکویز کر کے مودی صاحب نے اپنے حق میں جو ایک لابی ان کے اپنے چینلز پہ تھی اس کا گلا گھونٹا, تو وہ سارے لوگ جو ان کے ویورز ہیں وہ شفٹ ہو گئے انٹرنیشنل سوشل میڈیا پہ. رائٹ رائٹ. اب ان کو صحیح انفارمیشن ملنا شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب جب ان کو صحیح انفارمیشن ملنا شروع ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو پاکستان نے بڑا صحیح رول پلے کر رہا ہے. انڈین ایکٹریسز نے بھی کہا کہ ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوا ہے, ہم بھی ویلکم کرتے ہیں. اور میں بھی انڈیا, وہ جو ایسٹرن پنجاب کے ہیں اپنا چیف منسٹر امریندر سنگھ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ویلکم کرنے, ریسیو کرنے خود جاؤں گا. اچھا سر, انڈیا اور پاکستان کا یہ سارا رفٹ ہے, اس میں 2 لیڈرز جو ہیں وہ پرومیننس میں ہیں, پاکستان کی طرف سے عمران خان اور ادھر سے مودی. انٹرنیشنلی ہمارے پرائم منسٹر کا امیج بڑا اوپر ہائی لیول پہ ایلیویٹ ہوئے. ود ان انڈیا عمران خان کو وہ جو ایک ہیروئک اس کا اورا ہے, لوگوں نے اس کو پھر اس طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا کہ بڑا سوبر طریقے سے ڈیلیجنٹلی ایز اے ٹرو لیڈر عمران انڈیا میں ایمرج ہوئے ہیں. از اٹ لائک دس؟ جی ہاں. اچھا, 2 دنوں میں یہ زیادہ ہوئے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ جو میں نے ابھی ایک بتایا نا کہ لوگ, بہت بڑے لوگ تعداد جو شفٹ ہو گئی چینل سے ایک دم سوشل میڈیا پہ. اچھا, سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سین وائسز ہیں. ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے سے نو ٹو مودی. تو اب ان کو یہ پتہ لگا کہ اچھا عمران خان کا جو ہے وہ سارا انٹرنیشنل پریشر نہیں ہے, گیسچر بھی ہے. تو انہوں نے بھی اب اس کو بڑے, ان کے کارٹون شارٹون فلانا بن رہے ہیں, ان کے اپنے جو یہ ہیں اس کے بھی تصویریں اور پورٹریٹ اس کے بنا کے انہوں نے کافی چل رہی ہیں اس وقت ٹویٹر پہ. یہی ایک بڑا ایشو ہے اس وقت انٹرنیشنلی اور خاص طور پر انڈیا کے نزدیک. تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, تو کیا ہم سو ہی رہے ہیں؟ ہماری تیاری کے ساتھ تک ہے. ٹھیک ہے, یہی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے اب تو ہم وی آر ویل پریپیئرڈ, ٹائم بھی ہمیں مل گیا. وہ تیاری کیا ہے وہ بتائیں. دیکھیں, ہماری 10 کور راولپنڈی ریڈ الرٹ پوزیشن میں ہے, اور انڈیا کے مطابق جو کہتے ہیں کہ ہم نے سیٹلائٹ سے موومنٹس دیکھی ہیں وہ یہ کہ 10 کور اپنی فائٹنگ پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, گجرانوالہ کی کور انڈینز کے مطابق, گجرانوالہ کی جو پاکستان کی کور ہے وہ ریڈ الرٹ ہے, فائٹنگ پوزیشن میں ہے. 2 آرمر بریگیڈز ہیں ہمارے, توپیں ہیں ہماری, مطلب ٹینکس ہیں, فائٹنگ پوزیشن میں ہیں. ٹینکس موو نہیں کیے,
इंडिया के मुताबिक जो वहाँ पे खौफ है ना, ठीक उसके है। मुताबिक मूव नहीं किए, लेकिन फाइटिंग पोजीशन पे हैं। 7th और 9th इन्फेंट्री डिवीजन जो हैं, जो हमला करने के लिए बड़ी पहले भी इंडिया को उन्होंने सीधा किया, चुभवाए थे सीधा उन्होंने, किया, नाके खा गए या क्या कर गए, तो वो फाइटिंग पोजीशन में हैं। अच्छा, लाहौर की जो कोर है वो पूरे तौर पे 4th कोर तैयार है, कराची की 5th कोर तैयार है, ठीक है। और बाद शहरों में ये उन्होंने पहले भी किया था, ये तो होता भी है कि मतलब हमने मुतबादिल एयरपोर्ट्स भी देखे होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी है कि सारे प्लेन हवाई अड्डों पे खड़े होते हैं कि आओ हमें मार के चले जाओ। हाँ, ठीक। और पाकिस्तान तो इंडिया को कर चुका हुआ है ना, उसके कई हवाई अड्डे पे खड़े खड़े प्लेन तो वो बर्बाद कर दिए थे हमारे, हमने सेबरों से इन्हीं मिक्स को 65 और 70 की वॉर में नीस्तो नाबूद कर दिया था। ठीक है। तो हम ना सिर्फ ये कि फाइटिंग पोजीशन पे हैं, बल्कि हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो अपनी उस जगह पर हैं जहां से इंडिया के गले पे शिकंजा कसा जा सकता है किसी भी मुहिम जोई की सूरत में। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में पाकिस्तान अलर्ट है, हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। और ये जो एक मूव चल पड़ी है, नो टू मोदी एंड यस टू इमरान, दिस इज गेटिंग वायरल। सोशल मीडिया ज्यादा पोटेंट होता जा रहा है, बिकॉज जो फेक न्यूज आपके रेगुलर मीडिया पे आप बुलडोज कर रहे थे, उसका काउंटर आपके लोगों ने ही सोशल मीडिया पे करना शुरू कर दिया। पीपल आर फॉलोइंग सोशल मीडिया लाइक अ क्रेजी बिकॉज सोशल मीडिया इज प्रोड्यूसिंग अ ट्रू एंड अ जेन्युइन न्यूज। लेट्स सी व्हाट हैपन, विल कीप पोस्टिंग द अपडेट्स फ्रॉम द वार रूम। थैंक यू।